بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 22 سورۃ یونس آیت نمبر 47. یہاں سے یہ آیت تخفیف ہے مزید. پہلی آیت کے اندر جو تخفیف ذکر تھی کہ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اسی کا تتمہ ہے. یا یہ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ رسول اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو صبر کیجئے. پہلی امتوں کے پاس بھی انبیاء آئے اور ان کی تکذیب کی گئی تو انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا. آیت کے دو مفہوم ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول آیا جس نے آ کر دعوت دی. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول ان کے پاس آ گیا اور دعوت دے دی. فَكَذَّبُوهُ، جزا محذوف، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اور جھٹلایا. تو قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان میں فیصلہ ہو گیا انصاف کے ساتھ، یعنی قوموں کو ہلاک کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوا کہ ایک جرم انہوں نے نہ کیا اور ان کو سزا ملی ہو، بلکہ مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دی گئی. یہ صورت میں تسلی ہوگی نبی علیہ السلام کو کہ آپ کی قوم بھی آپ کی تکذیب کرتی ہے تو پریشان نہ ہو جائیں، ان کو عذاب دیا جائے گا. دوسری صورت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، یہ تخفیف کے ساتھ لگے گا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا، شاہد علیہ، جو اس کے اوپر گواہی دے گا قیامت کے دن. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا وہ رسول گواہی پیش کرے گا تو قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان میں انصاف کا فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ، یہ سوال کرتے ہیں کہ سوال یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، کہ ان کی واپسی ہمارے پاس ہے. تو یہ مرجع کے لفظ پر اعتراض ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو بار بار کہ واپسی ہوگی، یہ واپسی کب ہے اور یہ واپسی کا دن کون سا ہے؟ تو گویا کہ بطور استہزاء سوال کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ جو واپسی کا ہے قیامت کا یہ کب ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس میں سچے ہو. قل، کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، کہ کہہ دیجئے کہ میں اختیار نہیں رکھتا اپنے نفس کے لیے نقصان کا، ولا نفع، نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یعنی میرے پاس اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، چاہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ عذاب کب آئے گا اور کیسا ہوگا، کیا ترتیب ہوگی. اور ذرن کو مقدم کیا اس لیے کہ یہاں ذکر عذاب کا ہے، تو اس لیے عذاب سے بچانے کے لیے ذر کو پہلے ذکر کیا ہے. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اس کی سزا کا. لکل امت یعنی لکل عذاب امت، یعنی ہر امت کے عذاب دینے کے لیے اجل، ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقررہ پر اس امت کو سزا اور عذاب دیا جائے گا. اذا جاء اجلہم، جب ان کا وقت آ جائے گا عذاب کا، تو فلا یستاخرون ساعۃ، تو وہ پیچھے نہیں ہوں گے اس عذاب کے وقت سے ایک گھڑی. ولا یستقدمون، جیسے کہ وہ آگے نہیں ہو سکتے. یہاں آیت پر سوال ہوتا ہے کہ جب عذاب کا وقت آ جائے تو فلا یستاخرون، پیچھے تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ اس میں امکان ہے کہ وہ پیچھے ہو جائے. وقت آ جائے سزا کا یا وقت موت کا آ جائے تو امکان ہے کہ اس میں تاخیر ہو جائے، وہ پیچھے ہو جائے. لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ ولا یستقدمون، کہ وہ آگے نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہو سکتا. جب وقت آ گیا تو پھر آگے تو نہیں ہو سکتا. تو جواب اس کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون کو بطور تشبیہ اور تمثیل کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے موت کا یا ان کے عذاب کا وقت آ گیا تو یہ پیچھے نہیں ہو سکتے، کما لا یستقدمون، جیسے کہ وہ آگے نہیں ہو سکتے. یعنی استقدام ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے آگے ہونا، تو اسی طرح استخار بھی ناممکن ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا پیچھے ہو جانا. اصل اس کا یہی جواب ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ اصل میں لکل امت اجل،
اذا جاء اجلہم، یہ شرط اس کی جزا محذوف ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو فیعذبون، ان کو سزا دی جائے گی، اور یہ مستقل کلام ہے پھر الگ، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ بعض حضرات خیالی نے یہ جواب دیا ہے کہ لا یستقدمون کا عطف اذا جاء اجلہم کے اوپر ہے اور فلا یستأخرون ساعۃ کے ساتھ نہیں لگتا، لیکن اصح قول وہی تھا کہ یہ بطور تمثیل اور تشبیہ کے ہے، معنی جب وقت آ جائے گا عذاب کا تو پیچھے نہیں ہو سکتے، ولا یستأخرون کما لا یستقدمون، جیسے کہ آگے نہیں ہو سکتے۔ اور آیت میں کل جو ہے نا، کل امت معنی ہر امت کے لیے ہلاکت کا ایک وقت یا عذاب کے ساتھ متعلق ہے، یا کل افرادی ہے معنی امت کے ہر فرد کے لیے ایک نیٹا ہے، وقت ہے موت کا، اس پر وہ اس کی موت آ کر رہے گی۔ قل ارائیتکم، یہ مزید تخفیف ہے کہ کہہ دیجئے پیغمبر کہ آیا تم خبر رکھتے ہو اس بات سے کہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بیاتن رات میں، او نہارن یا دن میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کون سی وہ چیز ہے کہ جلدی مانگتے ہیں تم اس کو، المجرمون مجرم، لدفع العذاب۔ ماذا بمانا ایو تدبیر، کون سی تدبیر ہے، ایو حیلت، کون سا حیلہ ہے، یستعجلہ، یہ ضمیر محذوف ہوگی یہاں پر، کہ جلدی مانگتے ہیں منہ اس چیز کو، یہ بیان ہے ماذا کا، اس چیز کو، المجرمون مجرم، لدفع العذاب، عذاب کو دور کرنے کے لیے۔ یعنی اگر اللہ کا عذاب دن میں آتا ہے یا رات میں آتا ہے تو تمہارے پاس کون سی وہ طاقت ہے یا کون سی وہ تدبیر ہے کہ جس تدبیر کے ذریعے سے تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کوئی عذاب تو اس لیے تم جلدی مانگتے ہو کہ جلدی عذاب لے آؤ، تمہارے پاس کوئی منصوبہ ہے، تمہارے پاس کوئی تدبیر، کوئی ایسی طاقت ہے جو عذاب کو دور کر سکے اور تمہیں بچا سکے، تو بتاؤ نا۔ یا معنی یہ ہے کہ قل اریتم ان اتاکم عذاب بیاتا او نہارا، اگر اللہ کا عذاب آ جائے دن میں یا رات میں تو ماذا یستعجل منہ میں، یہ من جو ہے یہ لدفع منہ معنی اس عذاب کو دور کرنے کے لیے، ماذا یستعجلون یعنی ماذا بمانا اسی عذاب کے کہ یہ عذاب کتنا بڑا ہے، یستعجلو کی جلدی مانگتے ہیں من اس عذاب کو، المجرمون مجرم، یعنی کتنا بڑی چیز ہے کہ جس کو یہ مانگ رہے ہیں، اور عذاب کو۔ تو عذاب کے دفاع کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں ایک اور چیز ہے جو ایمان ہے کہ ایمان لے آؤ گے، تو اس کے اوپر بھی تردید ہے کہ اب یہ ایمان تو قبول نہیں ہے، کیونکہ وقت ایمان اور قبولیت ایمان کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، یہ اصل عبارت ہے اذا ما وقع، اور ثم داخل ہے آمنتم کے اوپر، معنی اذا ما وقع، جب عذاب واقع ہو جائے گا، ثم آمنتم بھی، تو پھر تم ایمان لاؤ گے۔ تو آل آن معنی یقال، ان سے کہا جائے گا آل آن معنی ابھی ایمان لاتے ہو، وقت کن تم بھی تستعجلون، حالانکہ تم پہلے اس عذاب کو مانگتے تھے جلدی، اور جب یہ عذاب آ گیا تو اب کہتے ہو کہ ایمان لے آئیں، اور ابھی یہ ایمان قبول نہیں ہے، نامنظور ہے۔ ثم قیل، پھر ان سے کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، ذوقوا، چکھو عذاب الخلد، یہ دائمی عذاب، خلد کا عذاب، حل تجزون، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، الا بما کنتم تکسبون، مگر ان گناہوں کی جو تم کرتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، احق ہو، یہ ہو ضمیر کا مرجع عذاب الخلد ہے، یہ پوچھتے ہیں آپ سے احق ہو کیا کہ یہ عذاب الخلد جو ہے یہ حق ہے اور سچ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ای ہاں، وربی، میرا رب کی قسم، انہو لحق، یہ عذاب تو سچ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قیامت کے عذاب کے اوپر، اور یہ قسم اللہ تعالیٰ نے جیسے اس سورۃ یونس کے اندر کھائی ہے، اسی طرح سورۃ سبا کے اندر بھی ہے، قل بلا وربی لتأتینکم، قسم ہے میرے رب کی کہ یہ عذاب تمہارے پاس ضرور آ کر رہے گا، اور سورۃ تغابن میں بھی ہے اور اس جگہ میں بھی ہے جو وہ قسمیہ ہے اور قیامت کے عذاب پر قسم کھائی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ای وربی، ہاں، میرے رب کی قسم، انہو لحق، یہ عذاب سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ سے بچ نہیں سکو گے۔ ما انتم بمعجزین کا ایک معنی یہ ہے کہ لازمی ترجمہ ہے کہ تم بچنے والے نہیں ہوگے، معجز کا معنی بچنے والے، یا یہ ہے کہ ما انتم بمعجزین، تم اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے، معنی یہ کہ اللہ کو کمزور کرو، اللہ تمہیں گرفت نہ کر سکے اور تم عذاب سے بھاگ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تیسری صورت یہ ہے کہ یا دوسری صورت کے عذاب آ جائے تو ایمان لے آئیں گے، وہ تو قبول نہیں ہے۔ ہاں یہ کہیں کہ ہم جرمانہ دے دیں گے اور جرمانہ دے کر فدیہ دے کر ہم عذاب سے بچ جائیں گے، تو اس کے بارے میں کہا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اگر ہو ہر نفس کے لیے، ایسا نفس جس نے ظلم کیا، مانا شرک کیا ہے، ماں وہ کچھ فی الارض جو زمین میں ہے، لفتدت بھی، اور وہ فدیہ دے دے اس چیز کو، یعنی عذاب کے بچاؤ کے لیے بطور جرمانہ، تو جزا محذوف ما تقبل منہ، یہ جرمانہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ اثر الندامت، ظاہر کر دیں گے ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے۔ اثرو، ابو عبید کہتے ہیں کہ یہ من الازداد، ازداد میں ہے۔ اثرو ظاہر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور اثرو چھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں چونکہ عذاب کا تذکرہ ہے اور عذاب آ چکا ہے، ان پر عذاب پڑ جائے گا، تو اس وقت یہ اپنی ندامت کو ظاہر کر دیں گے اور افسوس کریں گے، کاش ہم شرک نہ کرتے، کاش یہ فلاں گناہ نہ کر کے انکار رسول نہ کرتے۔ تو وہ اثر الندامت، یہ ظاہر کریں گے ندامت کو جب عذاب کو دیکھ لیں گے، لیکن ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا اثرو بمانا چھپائیں گے الندامت، ندامت کو، یعنی ندامت کی باتوں کو مانا۔ ندامت کرنے کو چھپانے کا مطلب یہ ہوگا کہ روئیں گے آہستہ آہستہ چھپ کر، اور ان کو جو پریشانی ہوگی تو چھپ چھپ کر روئیں گے اور اپنے رونے کو چھپائیں گے، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے۔ لیکن وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، الا خبردار، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے اختیار میں جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور الا خبردار، بے شک اللہ کا وعدہ عذاب کا سچا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہی اللہ جو زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، خاص اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ معنی یہ ہے کہ اختیار اللہ کا ہے اور متصرف اللہ ہے، احیاء اور اماتت اللہ کرتا ہے، لہٰذا نظام اللہ کا چلتا ہے، قیامت میں کسی اور کا اختیار نہیں چلے گا۔ واقدار ذات اللہ کی ہے، یہ شفعاء اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یا اولیاء جن کو تم پکارتے ہو، چونکہ کائنات میں اختیار اللہ کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، اس لیے ترغیب ہے قرآن کی طرف، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ سے۔